شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 10 بار درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جہنم اور نفاق سے بری ہے، اور اس کا حشر شہیدوں کے زمرے میں ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے بڑی رات کو اپنے بھائیوں سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج سائنسی دور میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ وعظ ریلے ہوتے ہیں، تقریریں ریلے ہوتی ہیں، جیسے ابھی گلزار حبیب میں اجتماع ہو رہا ہے، تو اگر اس کو ریلے کرنا چاہیں تو لاہور میں بھی ریلے ہو سکتا ہے، پشاور میں بھی ریلے ہو سکتا ہے، ہندوستان میں بھی ریلے ہو سکتا ہے، یعنی جہاں چاہیں، یعنی کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ ریلے ہو سکتا ہے یہ سائنسی کنیکشن کے ذریعے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے آقا ہمارے پیر و مرشد حضور غوث پاک کا بیان بھی ریلے ہوتا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا وہ کیسے ریلے ہوتا تھا یہ میں بتاؤں گا۔ آج سائنسی کنیکشن کے ذریعے ریلے ہوتا ہے، وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے ریلے ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن تفسون جی رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک کے ہم عصر بزرگ ہیں،
ان کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ یہ کبھی غوث پاک کے وعظ میں بغداد شریف میں نہیں دیکھے گئے، لیکن تفسونج یہ عراق کا ایک شہر ہے، جس طرح بغداد بھی عراق میں، تو تفسونج بھی عراق کا ایک شہر ہے۔ تفسونج میں یہ مطلب یعنی کہ اعلان کر دیتے تھے کہ جس کو غوث پاک کا وعظ سننا ہے، اہلیان تفسونج کو اعلان کر دیتے تھے جس کو غوث پاک کا وعظ سننا ہے وہ میرے گھر آ کر سن لیا کرے۔ تو میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہر جمعہ اور اتوار فجر کے بعد وعظ فرمایا کرتے اور منگل کو ظہر کے بعد وعظ فرمایا کرتے۔ یہ اوقات ہی ایسے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے اجتماع، وہ دور ہوتا روحانی دور تھا۔ تو تفسونج میں یہ غوث پاک کی محفلیں یہ ریلے ہو جاتی تھی اور تفسونج میں ہی مطلب لوگ ان کے گھر جمع ہو جاتے، عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے گھر جا کر وعظ سن لیتے۔ غوث پاک کے وعظ میں شروع میں تو 2-3 آدمی ہوتے تھے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے وعظ میں شروع میں 2-3 آدمی ہوتے تھے، اور بعد میں سلسلہ بڑھتا جب گیا تو 70-70 ہزار کا مجمع ہونے لگا۔ اور غوث پاک جب 2-3 آدمی ہوتے تھے نا، اس وقت کا بتاتے ہیں کہ مجھ پر اتنا غلبہ ہوتا تھا امر و نہی کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، کہ میں اپنے بس میں نہیں ہوتا تھا، جاگ رہا ہوں، سو رہا ہوں، یعنی دن ہے رات ہے، میں کبھی بھی مطلب ہے کہ مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، میں تبلیغ کرتا ہی رہتا تھا۔ اور آج کل یہی جو معاملہ ہے یہ بالکل ختم ہو گیا، آج تبلیغ کسی نے کرنی نہیں، حالانکہ وہ مراکز کہ جہاں تبلیغ ہونی چاہیے، جیسے کہ آستانے ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں مطلب مقامات، یہاں تبلیغ ہونی چاہیے، وہاں اب تبلیغ نہیں ہو الا ماشاءاللہ، کہیں بالکل ختم۔ اب دیکھو، اب جیسے کہ ہوتی ہے مطلب بعض مقامات یہاں تبلیغ ہونی چاہیے، اگر بندہ داڑھی منڈا تو برسوں تک وہاں داڑھی منڈا ہی رہے گا، اگر بندہ بے نمازی ہے تو اس کے بعد برسوں تک بے نمازی ہی رہتا ہے، اگر وہ برائیوں میں ہے تو برائیوں اس میں مطلب اب اصلاح نہیں ہوتی، یعنی جیسے پہلے بزرگان دین پہلی بات اصلاح کی کرتے تھے، بات دوسری بات کرتے تھے، اور ہم لوگوں کا حال ہے کہ پہلے ہم اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا قصہ چھیڑتے، اپنی سواری آپ سے مانگتے، پھر کبھی نصیحت کر دی وہ بھی اپنے مفاد کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، تو واقعہ سنا دیا، آپ جھوم گئے، نعرہ لگا گئے، خلاص۔ بدقسمتی سے ماحول بہت مطلب بالکل بدل چکا، بس وہی کہنے دیجئے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی، صرف لمبے لمبے لیکچر رہ گئے، عمل کچھ بھی نہیں رہا، یعنی کہ یہ بہت دور پہلے سے بدلتا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ملتا ہے غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اگر مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں خوف خدا کی بات کرتا ہے، لیکچر دیتا ہے خوف خدا پر، تو مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی مطلب زبان و دل میں یہ ایک مثال ہے کہ لوگوں کے اتنا اختلاف ہو گیا، یعنی میں ابھی خوف خدا پر 3 گھنٹے بیان کر سکتا ہوں، ابھی آپ مطلب میں نے کہ بالکل اوندے ہو جائے، ایک مثال ہے، لیکن کہنے والے کے دل کے اندر خوف کے خے کا نقطہ بھی موجود نہیں ہوتا، یہ حالت ہوتی۔ اب مطلب وہ جب پہلے بھی ایسے حالات بدلنے لگے تھے، تو اب تو بابا بالکل یعنی کہ زبان پر نہیں، زبان کی نوک پر دین کی بات ہے، عمل کی بات ہے، یہ کر لو وہ کر لو، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، قبر کی موت کی یاد ہونی، سب یہ ہم زبان سے کہیں گے، زبان سے بھی نہیں، زبان کی نوک پر، اندر نہیں، کچھ بھی خوف نہیں، بالکل یہ دل جو ہے اس پر یقین جانے مطلب زنگ اور میل کی تہ نہیں، تہیں چڑھتی جا رہی۔ میں زبان سے ہم ضرور ایسے لمبے لمبے لیکچر آپ کو رلا دیں گے، تڑپا دیں گے، یہ ہمارا فن ہوتا ہے، لیکن ہمیں رونا نہیں آتا۔ ایک مثال ہے، آج ماحول بدقسمتی سے یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم کرے ہمارے حال پر، اللہ کرے ہماری زبان اور ہمارے دل کا اختلاف ختم ہو جائے۔ زبان اور دل میں اختلاف بہت ہے، زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشین ہو گئے، کسی نے عرض کی کہ حضور آپ گوشہ نشین ہو گئے تو قوم کو واضح و نصیحت کون کرے گا، راستہ کون دکھائے گا؟ تو آپ نے کوئی 2-1 اشعار کہے عربی کے، اس کا مفہوم یہ فرمایا کہ وفا کسی جانے والے انسان کی طرح جا چکی، اب لوگ بظاہر ایک دوسرے سے محبت کا دم ضرور بھرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بغض و عناد کے بچھو بھرے ہیں، بچھو۔ بظاہر محبت ہے، آئیے ماشاءاللہ بڑے دنوں کے بعد آپ کی زیادہ چائے پئیں، اور آپ نے اگر میری محبت دیکھی اور چائے کی حامی بن لی، میں بولا پھنسے، اب اس میں چائے کی ہاں پڑ لی، اب گئے 1 گھنٹے،
یہ حالت پہلے میں کہوں گا آئیے ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ پھول پڑے، اور میں نے چائے کی اگر ایسے زبانی تو دعوت دیتی ہے، آپ حسن زن بھائی دل سے کہہ رہا ہوگا آپ نے قبول کر لی اور میں پھنسا یہ چائے پینے کے لیے کہاں بیٹھے. آج بات یہی ہے، ہم آئیے آئیے کرتے ہیں اور اندر سے بالکل خار کھاتے ہیں کہاں ٹپک پڑا ہے اپنے کو تو ادھر جانا تھا ادھر جانا تھا فلاں تھا. یہ آج کل یعنی کہ ظاہر میں ایک دوسرے سے بڑا میل ملاپ اور محبت کا مطلب دم بھرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں بغض اور اناد کے بچھو بھرے. ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا سوائے اس کے کوئی مالدار ہے تو ہاں وہ بہت اچھا لگتا ہے، بھلے وہ ہمیں مال نہ دے لیکن مالدار کا روب بہت دیکھا. حالانکہ مالدار بات تو ایسے تو چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، حقیقت مالدار سے کنجوس مخیچو بات سب نہیں، لیکن اس کی عزت حاجی صاحب سیٹ صاحب ہم خوشامد کرتے ہیں. یہ بس ایک فطری طور پر یا نفسیاتی طور پر ہم پر مطلب یہ اثر ہوتا ہے مالدار کا یا کسی وزیر کا یا کسی لیڈر کا. وزیر نے ہمیں کیا دے دینا، یا اس نے کون سی ہمیں چائے پلانی ہے؟ وزیر صاحب سبھی دوڑے پڑیں گے نمبر بنائیں گے میں نے وزیر صاحب ملا تو وزیر نے کیا دے دیا بھائی تیرے. یعنی کہ ایک فطری اور نفسیاتی ہم پر اتنا امپریشن ہوتا ہے مالداروں کا بڑے لوگوں کا. تو یہ سب مطلب ہماری کمی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. الحب للہ والبغض فی اللہ، دوستی بھی اللہ کے لیے دشمنی بھی اللہ کے لیے. خلاص چاہے وہ وزیر ہو یا فقیر ہو، محبت ہو تو سب سے، اگر ہے تو اللہ کے لیے ورنہ اپنے مفاد کے لیے لاؤ. ہم لوگ ہیں مفاد پر، تو وفا جانے والے انسان کی طرح چلے گی. تو پہلے ایسا دور نہیں تھا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے غوث پاک دو تین آدمیوں میں بحث فرماتے تھے، اور آج اتنا سا ٹانگ جتنا بھی مبلغ ہوگا نا، اگر اس کو کہو کہ بھائی پڑھ کر سنا دیا کرو تو وہ پھٹ سے جواب کیا دیتا پتا ہے؟ ہماری مسجد میں لوگ ہمیں سنتے ہی نہیں بیٹھتے ہی نہیں. تو بچہ یہ ایک آدمی بیٹھے تو تو کم ڈرے گا، 10-20 بیٹھ جائیں گے تو تو زیادہ گھبرائے گا، کانپیں گے تیرے ہاتھ پاؤں. تو 1-2 ہوں وہی تو اچھا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ 2-3 آدمی ہوں اور اس میں اگر بات کرے نا ایک مبتدی تو اس کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ بآسانی مطلب بلا تکلف بول سکے، زیادہ مطلب گھبرا جائے. اور زیادہ جب بندے ہوتے ہیں وہاں گڑبڑ زیادہ ہوتی ہے، یہ حقیقت. تو میں جب سچی بات کرتا ہوں تو تمہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے. یعنی کہ ویجیٹیبل کھا کر اصلی کی ہضم نہیں ہوگا. حقیقت میں ہمارے میدے سچی باتیں ستیانہ ہو یا میدے اصلی کی ہضم نہیں ہوتی. ہم نے اتنا مطلب ویجیٹیبل بھی کھا لیا. تو اس لیے میں صحیح شرعی بات کرتا ہوں تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ واہ یہ سنت وہ سنت، انہوں نے سنت ہی کر رکھی ہے. یہ امامہ سب نے باندھ رکھا ہے، یہ کون سی سنت ہے؟ ہمارے پیر صاحب نہیں باندھتے، ہمارے فلاں نہیں باندھتے، فلاں نہیں باندھتے. تو وہ پیر صاحب نہیں باندھتے کہ سنت ہی ختم ہو گئی. پیروں کے پیر اور آقاؤں کے آقا، نبیوں کے تاجدار کو دیکھو، سب سے بڑے جو ہیں اب ان کی نقل کرو نا، ان کا کوئی ثابت کر دے کہ انہوں نے امامہ نہیں باندھا، میری گردن لیتا جائے ساتھ میں. اگر وہ کوئی ثابت کر دے میں تو ان کا کلمہ پڑھا جی، میں ان کی نقل کرنا اپنی سعادت. اور مجھے قرآن نے بھی یہی حکم دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اس نمونہ کامل کو جسے قرآن نے ہمیں دیا، اس کو چھوڑ کر میں آپ کی سغرے کی نقل کیوں کرنے لگوں؟ ہاں جب تک وہ سنت کے مطابق چلا ہے تو اتنا سا بچہ ہے میں اس کے پیچھے چلوں گا، سنت کے مطابق چلا. اگر اس نے ذرا بھی سنت کو چھوڑا، سنت کے بارے میں اس نے آئے بائیں شائیں کی، اپنی سمجھ میں نہیں آتا وہ کسے باشد وہ کوئی بھی. ہم لوگ تو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے حبیب کو مانتے ہیں، اولیاء کرام کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، انبیاء کرام کو مانتے ہیں. ہمارا معیار اتباع سنت ہے. کوئی ہوا پہ چل کر دکھائے، سمندر پہ چل کر دکھائے، آگ کھا رہا ہو، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اتباع سنت کی کسوٹی پر اگر ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ متبع سنت ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں. سچی بات ہے، چاہے وہ کچھ بھی کیسی وہ کرامتیں دکھا، ہم اس کو استدراج سمجھتے ہیں. جیسے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں پھینک کر سانپ بنا دیے تھے جادوگروں نے، سانپ دوڑ رہے تھے نا رسیاں. اب کوئی اگر رسی پھینک دے تو اب میرا خیال ہے کہ میں اپنی چادر پھینک دوں بالفرض اور وہ مطلب سانپ کی طرح لوٹنے لگا، سب میری ولایت کا اقرار کر لو گے. حالانکہ ولایت کی دلیل تھوڑی ہے، ولایت کی کسوٹی اتباع سنت ہے، شریعت کی پابندی ہے، اللہ رسول کی اطاعت. یہ اصل ولایت ہے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. یہ اس کی مرضی پر، اس کی مشیت پر. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے مسلک کے حقہ کو اللہ تعالیٰ سلامتی بخشے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب عالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال میں حضور غوث پاک کی سیرت پر ابھی چاہتا تو شاید بہت کچھ بولتا چلا جاتا، مگر میں نے جو
ابھی ریلے جو مسجد اس کی بھی اور دلائل تھے، لیکن میں نے اپنا وعدہ نبھانے کے لیے ایک آدھ بات عرض کر دی کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہو جائیں، مومن 40 معقول آپ سمجھے، یعنی آپ کے سنیما گھر میں بھی 40 مسلمان ہوتے ہیں تو اچھے مجمع کی بات ہے، تو جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہر ولی کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا، بے شمار اولیاء ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا، اللہ جس کو چن لے وہ ولی ہوتا ہے جو اس کو پسند آ جائے۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہ موٹا تازہ ہو، لئیم سلیم ہو، اس کی سفید چمڑی ہو، سفید بال ہو، یہ کوئی ضرور نہیں۔ ایک سوکھا ساکا کونے میں بیٹھا ہوا، میلے کپڑے پہن کر دبکا ہوا، جس کو سب آکار سے دیکھ رہے ہیں، وہی ولی ہو کیا پتہ؟ بالکل عین ممکن ہے۔ اس سے بہت سارے واقعات میں سناتا رہتا آپ کو، نہیں ایک واقعہ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک مسجد میں فقیر آ گیا، لوگوں سے کہنے لگا میں بہت بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلاؤ۔ تو لوگوں نے بالکل بیچارہ تھا، پٹیچر قسم کا آدمی تھا بظاہر، تو اس کو لوگوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی، روٹی کا ٹکڑا نہیں دیا، یہاں تک کہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ ارے دم توڑ دیا، پھر آپس میں لوگوں نے پھنڈ کیا، ٹھنڈا ونڈا کیا، اس کا کفن فن مطلب کر کے اس کو دفن کر کے آ گئے۔ جب دفن کر کے یہ لوگ مسجد میں جب پہنچے تو ان کا وہی کفن جو انہوں نے پہنا تھا وہ رکھا ہوا تھا سامنے مسجد میں، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ جن ظالموں نے ہمارے دوست کو روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلایا ان کے کفن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اب بولو، پھر لوگوں نے آنکھیں کھولی کہ ارے یہ تو ولی اللہ کا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ تو مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک ولایت کا معیار یہ بڑی ہستی جس کا وجود بڑا ہو، جسم بڑا ہو، وہ بڑی ہستی ہوتی ہے، اور مطلب موٹا تازہ ڈنڈا ہاتھ میں ہو، کلف والا، مطلب میں نے کہا فرسٹ کلف، آج کل کلف چلا ہے، میں ناجائز نہیں کہتا ان باتوں کو، لیکن سادگی کے منافی یہ کلف لگانا اور یہ بالکل پریس بہترین، مطلب میرے کو یوں لگتا ہے کہ سادگی کے خلاف ہے۔ سادگی ایسی ہو، حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے بڑی پسند آئی، کیمیا سعادت امام غزالی نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب نیا کپڑا پہنتا ہوں دھلا ہوا تو کچھ بے کلی سی رہتی ہے جب تک وہ میلا نہیں ہو جاتا، جب میلا ہو جاتا ہے میں سیٹ ہو جاتا ہوں۔ تو واقعی اگر آپ بھڑکیلے کپڑے پہنے، پریس والے اور کلف والے، اور تو پھر آپ کو ذرا کہیں مطلب بس میں جائیں گے تو ذرا یوں بیٹھیں گے کہ یار یہ ٹکرا ٹکرا اگر اپنا پریس جو خراب ہو جائے گا، لوگوں نے گلے ملتے ہوئے ذرا آپ جھٹکیں گے کہ ابھی یار یہ بھینس دے گا، دوا دے گا، اور مطلب اس کے کپڑے مطلب میرے پریس خراب ہو جائے گا، اور دھبا پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو اچھے کپڑے پہن کر آدمی اپنے اوپر غور کرے کہ مجھے کیسا لگتا ہے۔ اگر وہی کیفیت ہے جو سادہ کپڑے پہنتے ہوئے دل کی ہوتی تھی، دل کی کیفیت، اور اب نئے کپڑے پہن کر وہ پھوپھا نہیں ہے ذہن میں، وہی پوزیشن ادھر بھی گھس گئے ادھر بھی گھس گئے، تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ پوزیشن نہیں تو وہ نئے کپڑے پہن کر اس کو ذرا محسوس ہونا، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے یہ دل میں سوچے تو یہ تکبر کی علامت ہے، یہ آپ کو غصہ ہی آئے گا، اور یہ غصہ آتا ہے دراصل شیطان کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب استقامت سے، میں کوئی بات نہیں، اگر ایک آدمی بھی میری بات مان گیا اور اس کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں میری کامیابی، میرا کیا کوئی بگاڑ لے اس بات، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو میری بات اگر نہیں سمجھ میں آتی آپ مجھ سے ملے، مجھ سے پوچھیں، جیسے کہ وہ سلطان باور رحمۃ اللہ علیہ شعر غالباً نے سنا تھا آپ کو، تسبیح پھری پل پر نہ پھیریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے، تو علم و ادب دونوں چاہیے۔ ظاہر کی اصلاح ہو گئی سبحان اللہ، باطن میں گند جو بھرا ہوا اس کا کیا، یہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہر کی اصلاح چھوڑ دیں اور باطن کا انتظار کریں، جیسے یار لوگ داڑھی رکھو گے یار ذرا یہ کچھ سیکھ لیں، ذرا قابل ہو جائے تو پھر رکھیں گے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ بندہ وہ دھڑاک سے لڑک جاتا ہے۔ میرے پاس ہمارے کورنگی کے بھی اسلامی بھائی آئے، وہ بیچارہ 2-3 مہینے سے ریگولر اجتماع میں آتا تھا، گزشتہ جمعرات کو وہ اجتماع میں آیا تھا، گزشتہ ابھی جمعرات آیا تھا، کہا جاتا ہے وہ غسل کر کے اسکوٹر پہ وہ کورنگی سے اجتماع میں آ گیا، پھر وہ اسکوٹر پہ چلا گیا، تو اس کو کچھ ٹھنڈ لگ گئی تو بیمار ہو گیا، بخار ہو کر آ گیا، وہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس غریب کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، آکسیجن بھی اس کو لگا دیا، ایسی نوبت آئی۔ تو میں جب پہنچا وہ پرسکون سویا ہوا تھا، آکسیجن کچھ بھی نہیں لگا ہوا، اور بھائی اس کا چیخیں مار کے رو رہا تھا، میں سمجھ گیا، یعنی اس کا مطلب بیچارے کا انتقال ہو چکا تھا، بالکل ینگ لڑکا تھا۔ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے کہ اس کے جیب میں ابھی تک مسواک تھی،
اور لڑکے بتا رہے تھے کہ یہ آخری وقت میں اس کی زبان پر اللہ 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 یہ جاری تھا، فلمی گانے نہیں تھے، اللہ اللہ کا۔ اس کا بھائی روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آج بھی اس نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی تھی۔ اب جس بات کا صدمہ ہوا یہ وہ ہوا کہ ہمارے دوستوں نے بتایا کہ اس کی شاید منگنی ہو گئی تھی، شادی ہونی تھی، ینگ بالکل نوجوان لڑکا، داڑھی منڈا تھا، یہ عرض کروں کیوں تھا، یہ عرض کروں وہ مطلب شادی کا اس کے بیچارے کا کوئی چکر تھا، تو داڑھی اس کو گھر میں نہیں رکھنے دیتے تھے، یہ لڑکوں کے بقول داڑھی اس کو نہیں رکھنے دیتے تھے، اس لیے وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ تو ڈاکٹروں نے بھی اس سے کہا کہ تو کچھ بہت سوچتا، تو فکریں بہت کرتا، تو وہ لڑکوں نے بتایا اس کو فکریں داڑھی کی بہت کرتا رہتا تھا کہ میرے گھر والے مجھے داڑھی نہیں رکھتے تھے، ہفتہ دو ہفتہ غریب نے رکھی تو پھر کٹوا دی، رکھنے نہیں تو مار پیٹ کرتے ہوں، گالی گلوچ کرتے ہوں گے، سمجھے؟ کیونکہ وہ وہاں بھی میں نے منظر دیکھا، وہ ڈاکٹروں کو اتنا کوس رہے تھے یہ لوگ، اتنا برا بھلا کر ڈاکٹر کیا کر لیتا، ڈاکٹر کا باپ آ جائے وہ موت سے روک لے گی، روک سکتا ہے کیا بھائی؟ اس کا دانا پانی پورا ہو جائے گا، اس کے سانس پورے ہو گئے تو ڈاکٹر کیا کرتا؟ اب پھر میں زیادہ بولتا ہوں ڈاکٹروں کا حامی ہے، اب مجھے ڈاکٹروں نے کیا لینا تھا؟ میں تو جو اصول کی بات ہے وہی کروں گا، سمجھاؤں گا کہ ڈاکٹروں نے کیا مار دیا اس کو، اللہ نے موت دے دی، اب کو موت آئے گی پر۔ تو وہ مطلب اب چلا کر رو رہے تھے، اب جن لوگوں نے اس کو داڑھی کے لیے روکا، وہ مارا یا پیٹا یا گالیاں دی، اب وہ رو رہے تھے، اور اگر شادی کے لیے بھی اس کی داڑھی نہیں رکھنے دی تھی تو نہ بیچارے کی شادی ہو سکی، نہ اس کی غریب کی داڑھی وہ قبر میں لے گیا۔ یہ ایک ظلم کی داستان نہیں جو میرے دل پہ آ رہا چلا، میرے دل پہ اس طرح کے آرے بہت چلتے، میں بہت کڑتا ہوں، اور میری یہ باتیں کسی کے پلے نہیں پڑتی، کوئی سمجھتا ہی کہ یہ آخر کیوں کڑتا ہے، یہ اپنا اپنا نتیجہ۔ تو اے شادی کے خواہش مندوں، آپ میں سے بہت سے نوجوان ہوں گے جو اس شادی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے داڑھی منڈاتے ہوں گے، کئی ہیں مجھے کہتے ہیں شادی مت، تو ہمارے مرحوم سے درس عبرت حاصل کرو، گزشتہ جمعرات وہ اجتماع میں تھا، اب نہیں ہے، پتہ نہیں قبر میں بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اس سناٹے میں اس کو پہنچا دیا گیا، یہ شاید اس کو کورا چیک بھی دے دیا جاتا، کورا بلینک چیک، کورا چیک کہ تو کروڑ لکھ، ارب لکھ، خرب لکھ، اکیلا اندھیری قبرستان میں، قبر میں نہیں قبرستان میں ایک رات گزار کر صبح سلامت آ جا، تو شاید وہ تیار نہ ہو، آج وہ اندھیری قبر میں غریب، اللہ کرے گا وہ اندھیری نہیں ہوگی، نور مصطفیٰ سے روشن ہوگی وہ قبر۔ میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھے کہ سوچو، آپ بھی سوچو، خدا کی قسم، مطلب لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہوا اگر آپ کا ہونا ہے، اگر نہیں ہونا ہے جوڑا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی شادی نہیں کرا سکتی۔ مرحوم کو دیکھ لو جو گزشتہ جمعرات کو تھا، شادی نہیں ہوئی بیچارے کی، گھر والوں نے داڑھی نہیں رکھنے دی، شادی نہیں۔ تو بھائیو اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھو نا، اس کے لیے یہ سارے رونقیں اس کے لیے نہیں، یہ انگام ہے، یہ شور، یہ سراپا، یہ گاڑیاں، یہ موٹریں، یہ ٹی وی، یہ وی سی آر، اس کے لیے تو کچھ بھی رونقیں نہیں، وہ تو اس کے عمل اس کے ساتھ ہیں جو بھی ہوں، اللہ اس پر رحمت نازل کرے۔ اس سے مجھے بڑی ہمدردی ہے، بہت ہمدردی، بلکہ وہ صحیح بات ہے، وہ تو میرا تھا، قادری تھا، آپ سمجھ لیں، میرا تھا، اللہ اس کو غریب کی رحمت فرمائے۔ میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھے کہ کوئی بھروسہ نہیں یار اس زندگی کا، آپ اس چکر میں آپ شادی کرتے ہو تو کیا داڑھی سے شادی نہیں ہوتی؟ کہ ہم لوگ کمارے ہیں، 3 بچے کا باپ کو داڑھی کے ساتھ شادی کی، الحمدللہ زلفوں کے ساتھ شادی کی۔ جب میرا ایمان ہے کہ لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہوا ہے، آ جائے کوئی مٹانے والا، دیکھتا ہوں کیسے مٹاتا ہوں، لوہے محفوظ کا لکھا ہوا ہے، تو ایمان تمہارے کمزور ہے، اور کہتے ہو کہ شادی اور فلاں اور یہ، اور کہتے ہو ہمارا تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان والا یوں نہیں کرتا، کمزور ہے ایمان، ضعیف الاعتقادی ہے۔ ہمت مردہ پہ مدد خدا، اچھی جگہ ہو جائیے، اگر انگیجمنٹ ٹوٹ جاتی کئی جگہ ٹوٹتی ہے، ایک میری بھی ٹوٹی تھی میرے مذہبی حلیے کی وجہ سے، کوئی بات نہیں، اس سے اچھا رشتہ ہوا الحمدللہ، کوئی سی بات۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحیح بات یہ کہ یہ زندگی جو ہے نا، ہم نے اس کو سمجھا غلط، اور وہی بات آ گئی، ہم ڈرتے تنگ دستی سے۔ اس دنیا میں تنگ دستی سے ڈرنے نہیں آئے تھے، آئے تھے اللہ سے ڈرنے کے لیے۔ قرآن نے تو کہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو بلکہ اپنی عبادت کے لیے، اور ہم سمجھ بیٹھے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا ان جن اور انسانوں کو بلکہ جمع دولت کے، دولت کو جمع کریں گے۔ سب کہتے ہیں، میں تو یہ کہہ کر آپ سن کر تھک گئے ہوں گے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ راتوں راتوں میں 5 لاکھ کا انعام لگ جائے، 10 روپے کی ٹکٹ پر 3 لاکھ کا انعام لگ جائے، ریفل ٹکٹ، یہ جتنے بھی ریفل ٹکٹ ہے سب جوا ہے۔ آپ کو جوا سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کو حلال حرام سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کو راتوں رات پیسے چاہیے۔
دیکھیں میری مراد آپ سے مراد آپ جو بیٹھے ہوئے وہ نہیں ہے، میری ایک انداز جنرل میں جو کرتے ہیں میں ان سے بتاتی ہوں، اور وہ یہاں نہیں ہوتے، وہ آتے نہیں۔ اگر ان کو سمجھانا بھی شروع کرو نا، میرے سے کوئی ٹکر جائے تو پیار سے سمجھانا شروع کرے تو وہ اتنے بیزا یوں دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ لیکن میں بھی کبھی کبھی بولے چلاتا ہوں، شاید یہ سارا میرا لیکچر نہیں، ایک لفظ کی لام کا سرا اس کے دل میں اتر جائے، شاید وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، آنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کا تو اپنا تو درد ہی اپنا سوز ہے، یا آؤ گے انشاءاللہ تو بہت کچھ پاؤ گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا پیارے بھائیوں کہ ہم لوگ مطلب یہ کہ تنگ دستی سے بہت ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، اور سب سے زیادہ میرے تعویذ جو اگر لوگ لے جاتے ہیں تو وہ روزی میں برکت کے ہوتے ہیں، وظیفے تو وہ روزی میں برکت کے، بے روزگاری کے، روزی میں برکت کے، مال کے، دولت کے۔ اب میں تھوڑا چھیڑ تو دیتا ہوں اکثر کہ اور کچھ بھی چاہیے نہیں یار، جنت کا تعویذ کوئی نہیں مانگتا، سب کو دولت کا تعویذ۔ دیکھو تنگ دستی سے بچنے کے لیے ہر ایک جوڑا چلا رہا ہے، اجتماع میں کبھی وہ داخل نہیں ہوتا، وہ سنتے کہ بھائی الیاس قادری چلو آئے، تو وہ کتنے میلوں سفر کر کے اندرون سندھ سے کہاں سے پہنچ جاتے ہیں یار لوگ، پتا نہیں کیا بانٹتا ہے۔ تو وہ دولت سب کو چاہیے، اور جہنم سے نجات کے لیے تعویذ میرے کو تو لگتا ہے آج تک کسی نے نہیں مانگا، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ بھائی جہنم سے مجھے نجات کا تعویذ، ایسا تعویذ مل جائے کہ پھر جہنم کی آگ مجھے چھوئے نہیں۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسا ٹکرا نہیں، ابھی تک کھڑا ہوں، مجھے یاد نہیں کوئی ٹکرا۔ اب بہت سارے آئیں گے تو میں وضاحت بھی کر دوں کہ میرے پاس ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ آپ کو غلط فہمی ہو جائے، میرے پاس ایسا کوئی تعویذ نہیں، بلکہ مجھے خود چاہیے ایسا تعویذ، کہیں ملتا ہو تو مجھے ادھر اشارہ کر دے۔ تو اس کا تعویذ دعوت اسلامی کی خدمت ہے، دین کی خدمت، سنتوں کا اتباع۔ لوگ بولتے ہیں نماز پڑھنے لگ جاؤ تو تعویذ دے دو، نماز کا تعویذ تو آپ کو پتا ہے جو حرکت نہیں کرو گے۔ اب بھوک کا تعویذ کیا صاحب؟ بھوک، آپ کو بھوک بہت لگی ہے، اب میں تعویذ باندھ دوں آپ کی بھوک تو نہیں جائے گی نا، اور آپ اتنے بولے والے ہیں بھی نہیں، آج تک کوئی ٹکرا بھی نہیں ہے اپن کو کہ بھوک بہت لگتی ہے تعویذ دے دو، ایسے بہت آتے کہ بھوک نہیں لگتی۔ تو میں کہتا ہوں اچھا یار بچت ہو جاتی ہے، تو نہیں مانتے، بھوک نہیں لگتی، ایسے بہت آتے ہیں بھوک بہت لگتی ہے، ایسا کوئی نہیں کہ تعویذ دے دو تاکہ مجھے بھوک ہی نہ لگے، ایسا کوئی نہیں۔ سب کو پتا ہے کہ یہ بھوک لگتی ہے تو بھوک کا تعویذ گرم تھالی ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ ہو تو وہ جائے تو بھوک مطلب ہے کہ سیری ہو۔ سردی لگتی ہے، سردی کا تعویذ کوئی نہیں مانگے گا، سب کو پتا ہے کہ لحاف اوڑھو وہ سردی ادھر ادھر ہو گئی، گرمی لگتی ہے لٹک رہا اوپر، تو نماز کے لیے کوشش کرنی نہیں، فجر میں اٹھنا نہیں، اور تعویذ بیچارے بولتے تعویذ ضرور فجر میں آنکھ کھل جائے، تو میں کہتا ہوں بھائی 500-600 روپے کا خرچہ کرو الارم کی گھڑی، تو میرے بھائیوں کوشش بھی کرو، سمجھے کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی پڑے گی۔ حضرت سیدنا باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بار عہد کیا اپنے اللہ سے، یا اللہ میں نہ کسی سے سوال کروں گا، نہ کسی کو بولوں گا کہ مجھے کھلاؤ، نہ میں محنت کروں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا بھی نہیں، یا اللہ جب تک کوئی اپنے ہاتھ سے مجھے گھی اور شہد ملا کر نہ کھلائے۔ اب بھئی وہ تو چلے گئے کیسے بیاوان میں جب بندوں کا گزر ہی نہیں تھا، اور یہ بیٹھ گئے کہ یا اللہ تو کھلائے تو کھاؤں گا، اور صورت یہ ہوگی کوئی اپنے ہاتھ سے مجھے گھی اور شہد کھلائے بھی تو گھی اور شہد کھلائے۔ بہرحال ان بزرگوں کا ایمان بڑا پکا ہوتا، ان کو یہ بالکل یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو مانگیں گے وہ دے گا، وہ قادر ہے، وہ قادر ہے، وہ دے گا۔ اب جناب والا وہ 2 دن اور 2 راتیں گزر گئی، بھوک پیاس نڈال، لیکن ایمان مضبوط ہے، اللہ کھلائے، جب وہ کھلائے گا تو اپن کھائیں گے، اور گھی اور شہد کھائیں گے۔ اڑی بولتے ہیں، اڑی ہو ضد ہو، یہ اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں، ان کی چلتی بھی ہے بابا، اپنی نہیں چلتی، ان کی چلتی، یہ ضد پر آ گئے۔ وہ اتنے میں حالانکہ وہاں لوگوں کو گزر نہیں رہا تھا، ویرانہ پکڑا تھا، انہیں کہ جان کے روڈ پر بیٹھ کر رونی سی صورت بنا لی پر کھلا دے گا، وہ جنگل میں جہاں لوگوں کو گزر نہیں ویرانے، اتباع سے ایک قافلہ بچھڑ گیا تھا، دیکھو رستہ کیسے ہوا، بچھڑ گیا تھا، وہ وہاں سے آ نکلا، تو جب دور سے دیکھا قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل یعنی کہ بے حس کر دیا، لیٹ گئے، دانت پیس لی، آنکھیں موند لی، بالکل بے حس ہو گئے جیسے لاش جیسے۔ تو قافلے والے جب وہاں سے گزرے تو کسی کی نظر پڑی ہو گئے، ادھر پڑا ہے اور بالکل وہ یوں بے حس ہے، خیریت تو ہے، تو لوگوں نے دیکھا ارے مردہ تو نہیں کہیں، وہ ہلانے جلانے لگے تو پتا چلا نہیں اس کو سانس تو ابھی باقی ہے، اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بیس کر لیا، دانت بھی تیزی سے بھینچ لیے تھے، ارے ابھی سانس باقی ہے، تو لوگوں کو رحم آ گیا، اس کا وہ علاج ہونا چاہیے، غریب کی جان بچ جائے، سمجھے۔
اب جناب والا وہ اب کریں کیا، وہ ہونٹ ووٹ کھینچنے لگے تو ہاتھ بھی اس کے پیچھے میں بری طرح بے ہوش ہے، بہت سخت بے ہوشی ہے. اب کیا کریں؟ وہ سردار بولا، لگا دیکھتے کیا اس کی جان بچانی، اٹھاؤ پتھر اور اس کے دانت دو چار توڑ دو، پھر اندر شہد اور گھی ملا کے اڈل لے کے. شہد لوگ بہت مطلب استعمال کرتے تھے، قرآن شریف میں اس کی تعریف دی ہے، شفاء للناس، میں لوگوں کے لیے اس میں شفا شہد. اور شہد کھانا سرکار کی بہت پیاری سنت ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہد اور حلوہ بہت پسند تھے، بہت پسند. تو ہمارے آقا سے جس کا جیسے کدو شریف، ہم لوگ کدو شریف، لوکی شریف ہم لوگ اس کو کہتے ہیں، کدو شریف سرکار کو بہت پسند ہے، حدیثوں میں آتا ہے، سمجھے بہت پسند ہے کدو شریف. اس کو ہم وہ شریف نکلتا ہی نہیں شریف ہے، اس میں شرابت آ گئی. سمجھے خدا نہ خاصہ اگر ہمیں ذہنی طور پر ہماری بدنصیبی ہو، ہمیں یہ چیز نہ بھی اچھی لگے، لیکن انشاءاللہ زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. جو ان کی پسند ہے وہ اپنی پسند، جو ان کی ناپسند ہے وہ اپنی ناپسند. ان کو کدو شریف پسند تو ہمیں بھی پسند، ہمارے آقا کو ناپسند دے گا نہیں تو ہمیں بھی ناپسند ہے. سیدھی بات ہے، ادھر اڑی نہیں ہے، الٹی اڑی نہیں ہے، سیدھی اڑی. جو ان کو پسند وہ اپن کو پسند، جو ان کو ناپسند وہ اپن کو ناپسند. اگر یہ اصول بھی بنا لیا انشاءاللہ زندگی کا تو آپ کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. اچھا تو بہرحال وہ کیا، وہ جو سردار صاحب کو اٹھاؤ پتھر اور دو اس کے دانتوں پر کس کے دو چار دانت توڑ دو تو تھوڑا سوراخ ہو جائے تو گھی اور شہد ملا کے اس میں اپن ڈال دیتے ہیں. اب وہ تیاری ہونے لگی، لیکن یہ بھی ضد کے پکے ہیں، یہ نہیں کہ اپن چیٹی بنا تو چل کر کھڑے ہو جائے. مطلب یہ کہ وہ ضد کے پکے یوں ہی پڑے بالکل بے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو اپنے محبوبوں کی رکھوالی کرنی، اس کا کرم ہی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اعلان کیا کہ بایزید اب تم اٹھ جاؤ اور اپنے ہاتھ سے کھا، تھوڑی حرکت تو کری، اپنے ہاتھ سے کھا لو ورنہ دانت توڑوا کر تم کو کھلائیں گے. تو اب حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ جب الہام ہوا نا، پھر ایک دم اٹھ گئے اور آپ مسکرانے لگے، اور مسکرا کر پھر آپ نے وہ شہد اور گھی جو ملا کے میں نے تیار کیا تو وہ کھا لیا. شکریہ ادا کیا. تو مطلب میرے بھائیوں ان کا ایمان کیسا تھا، یعنی یہ حضرت تنگ دستی سے ڈرتے نہیں تھے، خود فاقے کرتے تھے. تنگ دستی سے ڈرتے نہیں تھے، خود فاقے کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا. تو ہم بھی اگر تنگ دستی سے ڈرنا چھوڑ جائیں نا، ہم تنگ دستی سے ڈرنا چھوڑ دیں، بھلے آوے فاقے، بھلے آوے جو بھی تنگ دستی آتی ہے. تنگ دستی ایسی ریس کر جاتی بھاگے کے مڑ کے نہ دیکھے. اچھی بات ہے، جو ہم بزرگوں کے قصے پڑھتے ہیں واقعات، جو دنیا سے دور بھاگتا ہے، ہم نے یہی دیکھا کہ دنیا ذلیل ہو کر ان کے قدموں میں لوٹتی ہے. تو آج کل تو معاملہ ہے کہ بندہ لڑتا اپنی جان. کتنے کونسلر آپ کو پتا ہے، آپ کو تو پتا ہوگا، اخباروں پڑھو، کتنے کونسلر تو مر چکے حلف اٹھانے سے پہلے. اس کونسلر کو اڑا دیا، اس کونسلر کو اڑا دیا، یہ اخباروں میں آتا ہے. کتنے زخمی پڑے، کتنے اندر پڑے قتل کے الزام میں، ارادہ قتل. کئی مطلب ہے کہ یہ کرسیاں تو بڑی بھائی بہت رسکی ہے. لیکن دولت کا نشہ جو چڑھا ہے، آپ کو پتا جب نشہ چڑھ جاتا ہے کسی کو تو شیطان کہتا ہے نا کہ جب نشہ چڑھ جاتا تو میں اس کے کان پکڑ کر، جس طرح بکری کا کان پکڑتے ہیں اس کو چلاتا ہوں، بکری کا کان پکڑ کر. تو وہ نشہ دولت کا نشہ ہے. تو جب دولت کا نشہ، پلاٹ کا نشہ، کرسی کا نشہ جب سوار ہوتا ہے تو بندہ جان پر کھیل جاتا ہے، عزت پر کھیل جاتا ہے، اور وہ بہر صورت کرسی حاصل کرنے کے چکر میں رہتا ہے، چاہے وہ شکست فاش ہو، چاہے اس کو مطلب بری طرح کو شکست دے دے، لیکن ہمت نہیں ہارتا، دوسری بار لڑتا ہے، تیسری بار لڑتا ہے. کبھی کبھی کرسی پا لیتا ہے، کبھی کبھی وہ سریوں کے پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اندھیری قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن کرسی کی جد و جہد جاری ہے. یہ ہوتا ہے. اب جو اس میں مخلص ہو وہ الگ بات ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک سید صاحب آتے تھے، اور جب بھی آتے وہ اپنی تنگ دستی کا فسانہ چھیڑ دیتے. اور واقعی ہے مطلب یہ کہ جب بار بار ایک ہی بات لے کر آپ بیٹھے گے نا کسی کے پاس تو وہ بور ہو جائے. ایک صاحب تشریف لائے تھے، وہ اپنی بیچارے واقعی مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا قرضہ اتار دے. پھر وہ کہنے لگے کہ میں تو بہت سو کے پاس گیا ہوں اور مجھے مطلب ہے کہ سبھی لوگ مجھ سے منہ چھپاتے. میں نے کہا انشاءاللہ میں منہ نہیں چھپاؤں. اب منہ چھپانے کی وجہ سمجھ میں آ گئی. تو بہرحال تو ایک ہی بات کا شکوہ، تنگ دستی تنگ دستی تنگ دستی. تو پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، اے سیدو تمہارے لیے تو بہت بڑا چراغ ہے یہ، اس چراغ کو اپنے گھر میں بسا لو تاکہ اس کی روشنی سے ہم بھی فیضیاب ہو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑا تعظیم اور ادب فرماتے فرمایا کہ سید صاحب یہ بتائیے اگر کوئی باپ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا بیٹا اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں سے
شادی کر سکتا ہے؟ تو شریف صاحب نے کہا کہ ہرگز نہیں کر سکتا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے بابا جان مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار مطلب ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر تنہائی میں فرمایا کہ دنیا میں نے تجھے ایسی طلاق دی جس میں کبھی رجوع نہیں ہے. تو پھر فرمایا کہ دیکھو تمہارے بابا جان نے دنیا کو ایسی طلاق دی ہے تو یہ آپ کے لیے کب روا ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ سید صاحب نے فرمایا کہ حضور مجھے بہت تسکین ہوئی، بہت تسکین. پھر بھی سید صاحب حاضر ہوتے رہے، پھر کبھی زبان پر ان کی حرف شکایت نہیں آیا، کبھی نہیں. تو یہ تنگ دستیاں بڑی کامتی ہوتی ہیں اگر کوئی سمجھے. ورنہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ مسکینی کفر تک لے جاتی ہے. ایسے بھی بدبخت میں نے دیکھے کہ مسکین جو ہوتے ہیں وہ پھر کفریات بکتے ہیں کہ اللہ میں نہیں دیتا، وہ نہیں دے سکتا، معاذ اللہ کیا کیا بکتا ہے. نعوذ باللہ. ہمیں کیوں اس نے تنگ کر رکھا ہے، کیوں پریشان کر رکھا ہے، کیوں ہماری نہیں سنتا، بڑے شکوے شکایت معاذ اللہ. تو یہ پھر ایسی تنگ دستی بھی نہیں چاہیے جو خدا نہ خاصہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ پڑے. اور اس تنگ دست کو کبھی ثواب ملے گا بھی نہیں. حالانکہ فقیر بہت مطلب فائدے میں رہتا ہے، بہت ثواب ملتا ہے. غریب فقیر میننگ مسکین غریب بہت ثواب ملتا ہے، لیکن یہ اس کو جو صبر کرے. اب یہ کہ مالدار جو ہے وہ چلو ٹھیک ہے VCR بساتا ہے، مالدار گناہ زیادہ کرتا ہے بظاہر عموماً. ٹی وی، رنگین ٹی وی، VCR، عیش کوشیوں کی جو ساری آئٹمس ہیں وہ مالدار کے گھر ہوتی ہیں، غریب کے گھر نہیں ہوتی، اس لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو پھر غریب اس لیے چڑھتا ہے کہ کاش میرے پاس پیسہ آ جائے تو میں بھی VCR لیتا، میں بھی یہ کرتا وہ کرتا، تو پھر ظاہر وہ گناہگار ہوا. سمجھے؟ جیسے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نیک مجلس کے گزر جانے پر جس نے افسوس کیا تو وہ ایسا جیسے اس نے نیک مجلس میں شرکت کی، اور جس نے بری مجلس کے گزر جانے پر افسوس کیا تو وہ ایسا جیسے اس نے بری مجلس میں شرکت کی. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہی نہ رہا کہ جمعرات ہے، اجتماع گزر گیا، پھر اور آپ نے سر پکڑ لیا کہ اجتماع گیا، آپ کو افسوس ہوا تو انشاءاللہ آپ کو شرکت کا ثواب مل جائے گا حدیث کے مطابق. اور نعوذ باللہ آپ کی گلی میں فلم چلی، آپ کہیں ادھر ادھر ہو گئے تھے، پھر جب آئے تو پتہ چلا لوگ فلم دیکھ کر لوٹ رہے تھے، ارے انڈیا کی اپنا فلم ہوئے ہوئے ہوئے. حدیث جس نے بری مجلس کے گزر جانے پر افسوس کیا تو وہ ایسا کہ جیسے اس نے بری مجلس میں شرکت کی. تو اب یہ کہ آپ غریب ہیں تو آپ کی غربت کو آپ کو میں مبارکباد دوں، لیکن اگر آپ ایسے سر پھرے غریب ہیں کہ وہ مالدار کی مطلب منزلے کو دیکھ کر کڑتے رہتے ہیں، سمجھے، اس کے تیر VCR پر آپ مطلب ناک بھاؤ چڑھاتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں کہ یار یہ بڑے عیش کرتا ہے، میرے پاس کچھ پیسہ آ جائے، بانڈ لے کر رکھیں، یہ ٹرپل ٹکٹ بھی 10-20 جما کے رکھیں، 200-500 روپے لگا دیے، کبھی 3 لاکھ کا لگے گا، میں اس سے اچھا ٹی وی دوں گا، اس سے اعلیٰ VCR دوں گا، یہ کروں. تو بھائی وہ پھر آپ کی غربت آپ کو فائدہ نہیں دے گی، اس سے بھی بدترین ہو جاؤ. تو غربت کے ساتھ ساتھ صبر ہونا، صبر. تو صبر میں اجر ہے، بے صبری میں اجر نہیں. اور بے صبری کرنے سے وہ مسئلہ ابھی تو تھوڑی ہوتا ہے. اب آپ تنگ دستی کے لیے بے صبری کریں اور پھوں پھاں کریں تو بابا آپ کی کو تنگ دستی سے تھوڑی دور ہو جاتی ہے. اب لوگ میت پڑھتے ہیں، وہ لڑکے پر بہت اس کا بھائی رو رہا تھا، غم تو ہوتا ہے، بہت سمجھایا، مانتا ہے، پانی وانی پلا دو. میں نے کہا بھائی اگر وہ رونے سے اگر اٹھ کر بیٹھ گیا تو میں بندے بلا لیتا ہوں. بندے بہت تیز ہوتا ہے، سب ابھی چیخو پکار کر کے وہ اسپتال کی دیواروں کو رلا دیں گے. اگر یہ بندہ کھڑا ہو جاتا تو ہم یہ کر سکتے ہیں، مگر ہمیں پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کھڑا نہیں ہوگا. لوہے کی بہت مذمت ہے احادیث مبارکہ. عورتیں خاص کر کے، عورتیں روتی کم ہے، ادھم زیادہ مچاتی ہیں. عورتیں کئی کدھر کی دور دراز کی آتی ہیں بابا، وہ خالہ کی، نند کی، دیورانی، پتہ نہیں کیا کیا، وہ دور دراز کی آتی ہیں، اور وہ پھر وہ دوپٹہ پلو ڈالتی ہیں، پھو 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 کر کے شروع ہو جاتی ہیں. آنسو ایک بھی نہیں نکلتا. یہ مطلب ڈرامے ہوتے ہیں جس کے بارے میں پتا ہوتا تھا کہ یہ اپنے رشتے دار ہے بھی تو اپن سے دشمنی رکھتی ہے، یہ بھی پتا ہوتا ہے، دشمنی بھی تو پتا تو ہوتا ہے نا. اور یہ پھو پھو کرتی ہے، آنسو ایک بھی نہیں نکلتا، جان کر کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں. تو یہ عورتیں زیادہ چلاتی ہیں، روتی ہیں. ہاں جن کی میت ہوتی ہے وہ بیچاری سچ مچ کر روتی ہوں گی، تو اس میں ایک آدھ تو خار بھی کھاتی ہوں گی، مرنے والی یہ ہوتا ہے. یہ تنگ بہت کرتا تھا، جان چھوٹی، اپنی دیوار ہٹ گئی. سمجھے؟ اب ہم جیسا کوئی مطلب بھائی ہو، آپ جیسا بڑا بھائی ذرا پاورفل، اور وہ بے پردہ نہ گھومنے دیتا ہو، ٹی وی نہ رکھنے دیتا ہو، تو دیوار ہٹ گیا تو ہو سکتا ہے ایک آدھ فیملی ممبر خوش بھی ہو جائے گا، آئے گا ٹی وی اپنے گھر میں اور پھوپھو بھی کرتا ہو، کیا بھروسہ ہو. تو وفا تو جا چکی ہے، پر بھائی بھائی کا نہیں. اب اخبار میں تو پڑھتے ہی ہوں گے کتنے بیٹے باپ کو مار دیتے، کتنے بھائی بھائی کو قتل کرتے. روز اخبار میں اس قسم کی خبریں آتی، زمین کے جھگڑے میں، جائیداد کے جھگڑے میں کئی بیٹوں نے باپ کو اس لیے مار دیا کہ بچہ جاتا ہی نہیں، جلدی دکا دو اس کو، اس کی وہ جائیداد پر قبضہ کر اور گلچھرے اڑاؤ. یہ بالکل اخباروں میں آتا رہتا ہے.
پھر ہوتا ہی ہے کہ جو باپ کو اڑاتے ہیں سلیوں کے پیچھے آ جاتے ہیں، پھر پھانسی کا انتظار کرنا ہے. یہ دنیا کسی کی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ. قافلے کے قافلے رخصت ہوئے، ہائے سب خاک ہینے مل گئے. موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا. روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، کام مالو در وہاں نہ آئے گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ملے خاک میں اہل شام، کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشاں، کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان، کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشاں، کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان، کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. کوئی دولت مند مالدار رئیس، دنیا کا تاجدار، وزیر شریر، صدر، وزیر اعظم، کتنا بڑا فرمانروا ہو، سلطان ہو، بہادر شاہ ظفر کا آپ کو نہیں پتا. بہادر شاہ ظفر کا جب اس کو کالے پانی کی سزا ہوئی تھی، کالے پانی نکال دیا تھا، بدر کر دیا تھا اس کے وطن سے، تو اس نے جو نظم لکھی تھی، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار. بلبل کو پاس باسے نہ صیاد سے گلا، صیاد میں نے شکار، بلبل کو پاس باسے یعنی چوکیدار سے، نہ صیاد سے گلا. قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن. بہت بڑی بات ہے بہادر شاہ ظفر نے جو کہی ہے، عبرت ہے. دیکھیں اب کوئی کہے گا دیکھو تو بڑی غزلیں سنتا ہوگا، سنائی تو مطلب موسیقی میں آتی ہے، اپنے کو یاد نہیں کبھی سناؤ، پہلے بھی سناؤ یاد نہیں، لیکن یہ کتابوں میں لکھی ہوئی، جو کورس کی کتابوں میں لکھی ہوئی. ہمارے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے طویل فتویٰ دیا کہ موسیقی حرام ہے، ڈھول ڈمک کے تالیاں یہ سب حرام ہے، طویل فتویٰ دیا. اور ان کی مقدس نعتیں ان ظالموں نے موسیقی میں ڈال دی اور بچتی ہے. کون روک سکتا ہے بھائی؟ تو اب کوئی کہ دیکھو بھائی یہ بھی موسیقی سنتا ہے، تو وہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی نعتیں، یہ غزل کتابوں میں لکھی ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار. آرزو تو بابا ہر وقت جوان ہوتی رہی، جیسے حدیث شریف میں کہ بندہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کی لمبی امیدیں اور اس کی دولت کی ہوس یہ جوان ہوتی چلی جاتی. بڈھے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی میں نے دیکھا کھال لٹکی ہوئے یوں بیچارے چلتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ وہ دکان پر جا رہے ہیں. نماز یہ فرصت نہیں، داڑھی دعا کر رہی میں ان کی اتنی تہیں چڑھ جاتی ہیں، مطلب زنگ اور محل کی ان کے پلے نہیں پڑتی. اگر آپ وہ کرو نا بات، میں آپ کو دیر ہوتی ہے آگے یہ بات جا رہے ہیں جوان زبردستی، وہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور نوٹیں گنتے رہیں گے. پھر وہ آ گیا پتہ چلا وہ نکالا، تو پھر اخبار میں آتا ہے کہ فلاں کو وہ بانڈ کی گڈیاں چھیننے کی کوشش کی، اس نے انکار کیا تو وہ چھری ماری، ایک نے گولی چلائی، وہ 60 سال کا 70 سال کا بیچارہ تھا، وہ اس کا بیچارے کا پھر وہی انتقال ہو گیا، بانڈ اس سے چھین کر لے گئے. پھر پتا چلا کرسی والوں کے مزے ہو گئے صاحب، ساری کرسیاں اس کے گھر پہ اکٹھی ہو گئی تعزیت کرنے لگی، اور سب کے مگرمچھ کے آنسو کا سیلاب اخبار میں آ گیا. وہ قاتلوں کو پکڑ لو، یہ کر دو وہ کر دو، ساری کرسیوں والے اچھلنے لگے. وہ پولیس والوں نے بول بچن دیے، آئی گئی بات پھیل گئی، اور وہ بندہ قبر میں اب بیچارہ جو بھی وہ حساب دے رہا ہے. یہ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ آئے دن اخبار میں آتا ہے. اس بانڈ والے کو مار دیا، اس دولت مند کو مار دیا،
وہ اتنی رقم لے کر جا رہا تھا، اس کو اٹھا گئے تو مار آتا ہی رہتا ہے، مال وبال ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو مزہ نہیں آتا میری بات، کیا بات کر رہا ہے، مال وبال ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہوں گا کہ ڈاکو مالداروں کو اغوا کرتے ہیں، مالداروں کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار غریبوں کو اٹھا جاتے ہیں تو رانگ نمبر سمجھ کے پھر چھوڑ جاتے ہیں۔ کئی قصے ہوتے ہیں کہ یہ کنگلا یہ دے گا کیا، تو بعض اوقات بڑے رحمدل ہوتے ہیں، ہم نے سنا خدمت کرتے ہیں ان کی، غریبوں کو اٹھا بھی جاتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، خدمت کر دے دلا کے جاتے ہیں، تو مالدار کو بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں۔ مالداروں کی دشمنی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بیچاروں کو۔ میں ایک بات بولتا ہوں کہ دنیا میں مطلب یہ ہے کہ جس کو دنیا میں آسائشیں دی ہیں اس پر آزمائشیں بھی، یعنی کہ سختیاں ایسی نازل ہوتی ہیں کہ تاکہ لوگوں کی آنکھ کھلے کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد یہی سمجھ رکھا ہے کہ میری دنیا آباد رہے، قبر چاہے میری مطلب برباد ہو جائے، ان کے بارے میں۔ اب میری نعوذ باللہ 60 سال کی عمر ہو اور میں کاروبار اور بانڈ کے چکر میں مجھے کوئی گولی مار دے، اب ہمدردی تو کرو گے لیکن میرا قدر میں کیا بنے گا جو ناجائز کاروبار کر کر کے میں نے رقم جمع، یہ سارے بانڈ میرے جو ناجائز رقم کے جو ہیں، ناجائز رقم کے، یہ بانڈ کا جو کاروبار ہے تو ناجائز، بانڈ کا کاروبار ناجائز، جو بیچتے ہیں نا یہ ناجائز، قانونی طور پر جرم ہے۔ خیر تو مطلب یہ کہ اب میں خدا نہ خواستہ یہ کروں، اللہ اس سے پہلے مجھے ایمان پر اٹھا لے، میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میری ملکت میں ایک بھی بانڈ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بانڈ ناجائز ہے جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات کروں، میرے پاس نہیں ہے بانڈ، کیونکہ میں بہت ڈرتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر مجھے 5 لاکھ کا انعام لگ گیا، خدا نہ کرے، تو آپ کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے، مسجد میں دیتا ہم لوگوں کو دے دیتا۔ تو مسئلہ یہ کہ اگر مجھے 5 لاکھ مل گئے نا تو مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں کہ پھر وہ نکالے گا، ابھی نانا کرتا ہوں، آپ دو گے تو ابھی سبحان اللہ جزاک اللہ کر کے جیب میں ڈال دوں گا، ادھر پھنس جاؤں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں دو ہی نہ کہ میں آزمائش میں پڑ جاؤں، نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے، نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے، عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں مال و دولت دے کر امتحان میں نہ ڈال دیجیے، پھر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکیں گے، ہمارا لفظ بہت خطرناک ہے، تو ہمیں دے ہی نہ، ہمیں دے ہی نہ، ہمیں مال و زر نہ دے بلکہ ہمیں اپنا غم دے دے، اپنی یاد میں، اپنی محبت میں، اپنے ہجر و فراق میں رونے والی آنکھ دے دے، عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ۔ عطاریوں کی منزل روشن ہے اسے دیکھ لو، عطاریوں کی منزل روشن ہے ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو۔ وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے، وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے مشہور شہر ڈربن دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ حاضری ہوئی، ایک مشہور بزرگ حضرت غلام محمد عرف صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ انہوں نے یہاں تشریف لا کر اسلام کی تبلیغ کی اور آپ کی کاوشوں سے بے شمار کفار مشرف با اسلام ہوئے، اور ان کے قدموں کی برکت سے ڈربن میں اسلام کا بول بالا ہوا اور کافی مسلمان ہوئے، اور اب الحمدللہ ان کی نسلیں چل رہی ہیں۔ کافی مساجد کی تعمیرات بھی انہوں نے کی ہیں جو الحمدللہ ان کے لیے ثواب جاریہ انشاءاللہ اللہ تعالی ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضرت کے قدموں میں حاضر ہوئے، قدمین شریفین سے آئے۔ طریقہ یہی ہے کہ جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہو تو قدموں کی طرف سے فٹ کی طرف سے داخل ہو اور فیس کی طرف آ کر سلام عرض کرے، چہرے کی طرف۔ اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی یہاں نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعادت بخشے، اور ان کے ساتھ ان کی شفیق والدہ بھی آرام فرمائے، ماشاءاللہ، ماں بیٹے دونوں ساتھ قریب قریب۔
الحمدللہ. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا، ہمارے پاس جو کچھ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں ہمارے عمل کے لائق نہیں، بلکہ اپنے کرم کے شایان شان اس کا اجر عطا فرما، اس کا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہماری طرف سے نظر فرما. خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب صاحب مزار حضرت صوفی غلام محمد صاحب کو پہنچا، ان کی امی جان کو پہنچا، تمام امت کو اس کا ثواب پہنچا. الہ العالمین صاحب مزار اور ان کی امی جان کے صدقے میں الہ العالمین ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرما. الہ العالمین ڈربن میں خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچ جائیں، مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو اور ہمارے ڈربن کے مسلمان مدنی انعامات پر عمل کریں، متقی پرہیزگار بنے، حقیقی معنی میں عاشق رسول بنے، عاشق اولیاء بنے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. صاحب مزار کی اولاد میں سے ان کا نام بھی ان کی نسبت سے غلام محمد ہے، تو ان کے پڑ پوتے جنہوں نے یہ مزار شریف کا دروازہ آدھی رات کو کہ یہاں تقریباً رات کے 3 بجے اس وقت، تو انہوں نے بڑا احسان کیا، ان کو حاضری ملی، تو بیمار بھی ہیں، شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. تمام مسلمان بیماروں پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کے جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. اللہ 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 مرشدی ہے تارا، سیدی ہے تارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.